مسیح خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم بائبل مقدس میں سے عید فصح کے متعلق سیکھیں گے۔ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ فصح یعنی عید فصح کی ابتدا کس طرح ہوئی۔ خدا نے اسرائیل سے وعدہ کیا کہ وہ ان کو مصریوں یعنی فرعون کی غلامی سے نکال لائے گا۔ خروج کی کتاب کے 6 باب کی 6 آیت میں لکھا ہے، سو تو بنی اسرائیل سے کہہ کہ میں خداوند ہوں اور میں تم کو مصریوں کے بوجھوں کے نیچے سے نکال لوں گا اور میں تم کو ان کی غلامی سے آزاد کروں گا اور میں اپنا ہاتھ بڑھا کر اور ان کو بڑی بڑی سزائیں دے کر تم کو رہائی دوں گا۔ خدا نے اپنے بندہ موسیٰ سے ہم کلام ہو کر اسے حکم دیا کہ وہ فرعون سے کہے کہ وہ میرے لوگوں کو جانے دے۔ خروج 8 باب 1 آیت۔ جب فرعون نے موسیٰ کو انکار کر دیا تو خدا سرزمین مصر پر 10 بڑی آفتیں لایا، اور مصر پر سب سے بڑی آفت یہ تھی کہ ان کے سب پہلوٹے مارے گئے۔ پہلی فصح کی رات وہی رات تھی جب یہ آفت آئی، اور اس رات خدا نے اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ ایک بے عیب برہ لیں اور اس کے خون کو اوپر کی چوکھٹ اور دروازے کے دونوں بازوؤں پر لگائیں۔ اور پھر خروج کی کتاب کے 12 باب کی 23ویں آیت میں لکھا ہے کہ خداوند مصریوں کو مارتا ہوا گزرے گا، اور جب خداوند اوپر کی چوکھٹ اور دروازے کے دونوں بازوؤں پر خون دیکھے گا وہ اس دروازہ کو چھوڑ جائے گا اور ہلاک کرنے والوں کو تم کو مارنے کے لیے گھر کے اندر آنے نہ دے گا۔ سو برہ کے خون نے اسرائیلیوں کو موت سے بچایا اور مارنے والے کو ان کے گھروں میں داخل ہونے نہ دیا۔ اسرائیلی آفت سے محفوظ رہے اور ان کے پہلوٹے بھی جیتے رہے، اور اس وقت سے اسرائیل کے تمام پہلوٹے بیٹے خدا کے لیے مقدس ٹھہرے۔ اور پھر خروج کی کتاب کے 13ویں باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، تیرے بیٹوں میں جتنے پہلوٹے ہوں ان سب کا فدیہ تجھ کو دینا ہوگا۔ سو مصر میں اسرائیلیوں نے خدا کے حکم کو مانا اور پہلی عید فصح منائی، لیکن مصریوں نے ایسا نہیں کیا، اور ان گھروں میں جن کے دروازوں پر خون نہیں لگا تھا پہلوٹے مارے گئے۔ خروج کی کتاب کے 12 باب کی 30ویں آیت میں لکھا ہے، اور مصر میں بڑا کوہرام مچا، کیونکہ ایک بھی ایسا گھر نہ تھا جس میں کوئی نہ مرا ہو۔ اس سزا نے مصریوں کے بادشاہ کے دل کو بالآخر نرم کیا اور اس نے اسرائیلیوں کو جانے دیا۔ برہ کے خون کو اوپر کی چوکھٹ اور دروازے کے بازوؤں پر لگانے کے ساتھ ساتھ خدا نے ان کو ایک اور ہدایت دی۔ خروج کی کتاب کے 12 باب کی 8ویں آیت کے مطابق اس کے گوشت کو اسی رات آگ پر بھون کر بے خمیری روٹی اور کڑوے ساگ پات کے ساتھ کھا لیں۔ اور خدا نے 24 آیت میں بنی اسرائیل سے کہا، تم اس بات کو اپنے اور اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ کی طرح رسم کر کے منانا۔ نیا عہد نامہ اس برے کا مسیح کے ساتھ کچھ اس طرح سے متعلق بیان کرتا ہے۔ پہلا کرنتھیوں کے 5ویں باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، پرانا خمیر نکال کر اپنے آپ کو پاک کر لو تاکہ تازہ گندھا ہوا آٹا بن جاؤ، چنانچہ تم بے خمیر ہو، کیونکہ ہمارا بھی فصح یعنی مسیح قربان ہوا۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے خداوند اس مسیح کو خدا کا برہ کہا، یوحنا 1 باب 29 آیت، اور پترس رسول یسوع مسیح کو ایک بے عیب اور بے داغ برہ قرار دیتا ہے۔ پہلا پترس پہلا باب 19ویں آیت، یسوع مسیح ایک بے داغ برہ ہے کیونکہ اس کی زندگی گناہ سے مبرہ تھی، عبرانیوں 4 باب 15ویں آیت۔ اور مکاشفہ کی کتاب کے 5ویں باب کی 6 آیت میں یوحنا یسوع مسیح کو ایک ذبح کیے ہوئے برے کے طور پر دیکھتا ہے، اور یسوع مسیح کو اسی وقت قربان کیا گیا جب فصح کا برہ قربان کیا جاتا تھا۔ عبرانیوں کی کتاب کے 9 باب کی 12ویں آیت کے مطابق یسوع مسیح بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی۔ جس طرح فصح کے برہ کے خون کی وجہ سے مارنے والے نے ان کے گھروں کو چھوڑ دیا اور ہلاک نہ کیا، اسی طرح یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے ایک گناہ گار کو گناہوں کی سزا نہیں ملتی بلکہ ایمان لانے کے وسیلہ سے زندگی ملتی ہے۔ رومیو 6 باب 23ویں آیت۔ جس طرح پہلی فصح نے مصریوں کی غلامی سے اسرائیل کو رہائی بخشی، اسی طرح مسیح کی موت ہمیں گناہوں کی غلامی سے آزادی بخشتی ہے۔
رومیو 8 باب 2 آیت۔ اور جس طرح فسح کو سالانہ عید کے طور پر منایا جاتا تھا، اسی طرح مسیحی خداوند یسوع مسیح کی موت کی یادگاری کے لیے پاک شراکت میں شریک ہوتے ہیں جب تک کہ خداوند واپس نہیں آ جاتا۔ پہلا کرنتھیوں 11 باب 26 آیت۔ پرانے عہد نامہ میں عید فسح کا برہ نئے عہد نامہ میں ایک بہتر برے کا جو کہ خداوند یسوع مسیح ہے سایہ تھا۔ اپنی بے گناہ زندگی اور قربانی کی موت سے یسوع ہی وہ کامل برہ تھا جس نے لوگوں کو موت سے بچنے کی راہ فراہم کی اور ہمیشہ کی زندگی کی پختہ امید دلائی۔ پہلا پطرس پہلا باب اس کی 20ویں سے 21ویں آیت تک۔ آمین اور آمین۔